اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع کچھ اس طرح کا ہے جو کہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے، جسے ہم ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس یا اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے حالات کے علاوہ ہمارے ملک کے حالات اس وقت بہت خراب چل رہے ہیں، مالی حالات۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں اس دباؤ کا شکار ہے کہ وہ ان حالات سے کیسے جھوجے، لیکن ان سب چیزوں کے علاوہ، اس غربت، مہنگائی کے علاوہ بھی ہر انسان کی زندگی میں اتنی ساری چیزیں، اتنی ساری پریشانیاں ہیں جن کا علاج، جن کا حل ڈھونڈنے کے لیے وہ اپنے آپ کو ایک سوچ میں ڈالی رکھتا ہے۔ کئی بار وہ چیزیں ہمارے خاندان میں، ہماری فیملی میں کسی ایک فرد کا بیمار ہونا ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری سوچ یا بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جو انسان کو ایک اس گہرے کنویں میں لے جاتی ہے جہاں سے انسان کا نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن خیر، آج کی میں اس ویڈیو میں آپ کو کوئی گھریلو ٹوٹکا نہیں بتانے والی، نہ ہی کوئی میڈیٹیشن کے بارے میں بتانے والی ہوں کہ دیکھیں آپ اتنی دیر یوگا کریں یا ٹھنڈے سانس لیں تو آپ کی پریشانی کم ہو جائے گی، کیونکہ میں کوئی ڈاکٹر یا گیانی نہیں ہوں۔ لیکن ایک فیلڈ ایسی ہے جس میں نے تھوڑی سی ایکسپرٹیز ہیں، کیونکہ میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے، اور اس کے اندر بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ اسٹڈی بھی میرے کسی کام نہ آتی اگر اللہ تعالیٰ میرے سامنے اچانک اس سوال کا جواب نہ لے آتے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو میں یہ سب چیزیں بتاؤں، میں آپ کو کچھ اور پریشانیوں کے حل کے متعلق کچھ ایکسپرٹس کی تھیوری بتانا چاہتی ہوں، تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ میں صرف اپنی ہی بات آپ کے سامنے رکھنے والی ہوں۔ سب سے زیادہ کووڈ-19 کے بعد پھیلنے والی بیماریوں میں جو سب سے تیزی سے بیماری پھیلی ہے اس کے بعد، وہ ہے ڈپریشن، جس کا 2% ریٹ ہائی رہا ہے، خطرناک ترین بیماری۔ اور اس میں مبتلا ہونے کے بعد پھر انسان کا دل باقی کسی چیزوں سے بھی نہیں لگتا، ہر چیز سے اکتا جاتا ہے، ہر چیز میں انسان بیزار ہو جاتا ہے، نہ فیملی میں، نہ کاروبار میں، نہ پڑھائی میں، کسی چیز میں بھی نہیں۔ اور ڈیٹا دکھاتا ہے کہ کووڈ-19 کے بعد تو ویسے بھی یہ 2% زیادہ ہو چکا ہے۔ ڈپریشن کی سیویرٹی اور اس کی شدت جاننے کے لیے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جسے BDI کہتے ہیں، بیک ڈپریشن انوینٹری۔ اب اس ٹیسٹ کے اندر 21 سوالات ہوتے ہیں، اور اس سائیکومیٹرک ٹیسٹ کے اندر پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ڈپریشن کی سیویرٹی یا لیول کس جگہ پر ہے، اور یہ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہوا ٹیسٹ ہے۔ اس ٹائم سائیکیٹرسٹ میں سب سے زیادہ اس ٹیسٹ کو یوز کرتے ہیں جاننے کے لیے۔ لیکن ہمارے اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ ہم کسی کے ڈپریشن یا انگزائٹی یا اس کی پرابلم کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہم نے بلکہ اس چیز پہ بات کرنی ہے کہ ہم اس کا حل کس طریقے سے نکالیں گے۔ تو آپ کو اس کے بارے میں ایسے پتہ چلے گا کہ دیکھیں، اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اپنی پریشانی یا اپنے ڈپریشن کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ آپ کو مائلڈ سیڈیٹیوز دے دیتے ہیں، جیسے کہ ایسے سبسٹانسز دے دیتے ہیں جس سے آپ کے دماغ کا کچھ حصہ سن ہو جاتا ہے، یا پھر آپ نیند کے غلبے میں چلے جاتے ہیں اور آپ اپنی پریشانیوں کو بھول جاتے ہیں، یا اس کچھ وقت کے لیے آپ ان چیزوں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں اور وقتی طور پر تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ کسی سائیکیٹرسٹ کو اپنے ڈپریشن کا حل پوچھیں گے تو وہ آپ کو اپنی سوچ بدلنے کا کہے گا کہ دیکھیں، آپ اپنی سوچ کو بدلیں، پریشان کن باتوں پر توجہ نہ دیں، کوشش کریں کہ خوش رہیں۔ اور سوچ بدلنے کے حوالے سے کچھ مشہور کتابیں بھی موجود ہیں، جیسے کہ دی پاور آف پازیٹیو تھنکنگ، نارمن ونسنٹ نے جو لکھی، اور جو نیپولین ہل نے لکھی تھی، تھنک اینڈ گرو رچ، بلکہ اس کا اردو ترجمہ بھی اب موجود ہے، سوچیں اور دولت کمائیں۔ اور میں آپ کو یہ کتابیں پڑھنے کے لیے بھی نہیں کہنے والی، ہاں ایک بہت خاص وجہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ ذکر کیا ہے، کیونکہ آپ کو اور لوگوں کے بھی انٹینشنز کے بارے میں پتہ چلے۔ لیکن میں آپ کے جو دھیان ہے نا وہ ایک طرف لے کے جانا چاہتی ہوں، وہ ہے تھنکنگ کے بارے میں، سوچ کے بارے میں۔ اب سوچ بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا پریشانی کے متعلق سوچنا چھوڑ دینے سے آپ کی پریشانی غائب ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور یہ دعویٰ بھی صرف کافی نہیں ہوتا کہ سوچ بدل لینے سے پریشانیاں غائب ہو جاتی ہیں، نہیں، وہ ہمارے سامنے ہی ہوتی ہیں۔ لیکن انسانی سوچ پر تھوڑا ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو کافی چیزوں کی تصدیق مل جاتی ہے کہ ڈپریشن اور ہماری سوچ کے انداز کے متعلق ایک تعلق ہے، ان دونوں باتوں کے اندر ایک تعلق ہے۔ 18ویں صدی میں گزرے ایک گھڑی ساز جو کہ
اپنی ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، جو اپنی گھڑیاں بنانے کی وجہ سے بہت فیمس تھے۔ فینیس کو پھیپھڑوں کی ایک بیماری ہوگی جسے آج ہم ٹی بی کے نام سے جانتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر ٹی بی کا علاج نہ کیا جائے تو اس میں انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، اور یہ بات ہے 18ویں صدی کی، جب ٹی بی کا علاج بھی دریافت نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا فینیس نے اپنے علاج کے لیے خود سے طریقے ڈھونڈنے شروع کر دیے، اور اس نے نوٹس کیا کہ جب وہ اپنا پسندیدہ کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ گھڑ سواری، تو اسے بہت ساری ایکسائٹمنٹ اور بہت ساری خوشی حاصل ہوتی ہے، اور اس بہت ساری خوشی کے دوران اسے اپنی بیماری تھوڑی دیر کے لیے یا اس کی تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک نتیجہ اخذ کیا کہ اصل چیز دل اور دماغ ہے، جسم تو صرف ان کے رہنے کی ایک جگہ ہے۔ اگر دل اور دماغ صحیح ہوں اور ٹھیک ڈائریکشن میں چل رہے ہوں تو جسم خود بخود ٹھیک کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اور فینیس کو اپنی اس بات کا اتنا یقین ہو گیا کہ بعد میں اپنے ان آئیڈیاز کو لوگوں میں بھی پھیلانا شروع کر دیا، اور اس طرح آغاز ہوا ایک نئے فلسفے کا، جسے آج ہم اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں دی لا آف اٹریکشن۔ آج تک کل یہ جو لفظ ہے نا، یہ ہمارے پاکستان کے ایجوکیٹڈ طبقے یا ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے اس میں بہت مشہور ہے، یا یہ لوگ بہت اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ دی لا آف اٹریکشن کا عام الفاظ میں جو مقصد ہے نا اور جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جیسی چیزیں آپ سوچتے ہیں ویسی ہی چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کی سوچ ایک انرجی ہے، اور جیسے ہی انسان کی سوچ اپنی جیسی دوسری انرجیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ویسی ہی ایک اچھی سوچ بھی آپ کے اچھے واقعات، اچھے ایکسپیرینسز لے کر آتی ہے، اور ایک عجیب سوچ آپ کی جو ہوتی ہے، جو ڈپریشن میں ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو اور ڈپریشن میں ڈال دیتی ہے۔ اب لا آف اٹریکشن کا یہ جو نظام ہے، یہ جو بات ہے، یہ اتنی دلچسپ تھی اور اتنی اٹریکٹیو تھی لوگوں کے لیے کہ دنیا بھر میں لوگوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ کیا یہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے یہ لا؟ کیا واقعی اچھی امید یا اچھا گمان ہماری پریشانی کو دور کر سکتا ہے؟ اب اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے دی لا آف اٹریکشن پر یقین رکھنے والوں نے ایک بہت زبردست کام کیا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ انسانی تاریخ کے تمام علوم کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ کون سا عظیم علم موجود میں آئے گا اور وہ ہمیں کیا باتیں سکھائے گا، ایسی باتیں جنہیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور زندگی کی پریشانیوں سے چھٹکارا پا لیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے یہ کیا کہ تمام قدیم فلسفے، مطلب تمام اینشینٹ گریک، ایشینٹ ایجپٹ، رومن امپائر کے علوم اور ہنر، چائنیز کتابوں کے ویدک لٹریچر اور ہر طرح کی علم کو اکٹھا کیا اور ان میں سے صرف بنیادی اور کامن چیزوں کا نچوڑ نکالا، اور اب ہم اسی نچوڑ کو ڈسکس کرنے والے ہیں اور اسی چیز کو بتانے والے ہوں، اور آپ نے ان چیزوں کو بہت غور سے سننا ہے کیونکہ یہ ایک اس بڑے ریسرچ ورک کا ٹرننگ پوائنٹ ہے جو کہ آپ کی بھی زندگی شاید بدل سکتا ہے، کہ ایک لامحدود قوت ہے، ایک لامحدود انرجی ہے جو سب سے بڑی ہے، جو ہر چیز سے طاقتور ہے، ہر طرف رہنے والی یونیورسل ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کچھ لوگ اسے خدا کہتے ہیں، لیکن ہم اسے مکمل طور پر پہچان نہیں سکتے کیونکہ یہ انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن اگر کسی طرح سے ہم اس قوت کے ساتھ خود کو ہم آہنگ یا ٹیون کرنے اور اس قوت پر یقین رکھیں تو یہ ہمیں تمام مشکلات سے نجات دے گی۔ اب یہ بات ایک بڑی دلچسپ ہے کہ اگر دنیا کے تمام علوم کا نچوڑ نکالا گیا ہے اور اس میں لفظ خدا موجود ہے تو پھر بہت ممکن ہے کہ شاید تمام پریشانیوں کا حل کسی مذہب کے پاس ہے۔ اب جو سٹیٹمنٹ ہم نے سنی ہے یا آپ نے جو سنی ہے مجھ سے، اس کے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ ہو بہو خدا یا خدا کی صفات جیسے لگ رہے ہیں، مثلاً ایک لامحدود قوت، مثلاً ایک ہر طرف رہنے والی اور ہمیشہ رہنے والی قوت۔ لیکن ایک سوال ایسا بھی ہے جس کا سٹیٹمنٹ میں کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم کس طرح اس قوت کے ساتھ، اس خدا کے ساتھ ٹیون کر سکیں گے، اس طرح سے ٹیون کہ وہ ہماری تمام پریشانیوں کو حل کر دے۔ اب اس سے ہمیں اس سورس کی طرف دیکھنا ہوگا جو ہمیں اس خدا کی طرف سے دیا گیا، یعنی آسمانی کتابیں،
لیکن آسمانی کتابوں میں زیادہ تر احکامات لکھے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، مثلاً فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام نہیں کرنا ہے، جبکہ ہمارا مقصد تو پریشانی کا حل نکالنا ہے۔ ہم احکامات کی کتاب سے اپنے سوالوں کے جواب کس طرح سے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ دکھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم 15ویں صدی میں یروشلم میں لے چلتے ہیں، سلطنت عثمانیہ کے اندر، جہاں ایک یہودی عالم آئزیک یودک رہا کرتا تھا۔ آئزیک نے توریت کی 4 لیئرز کے ساتھ ایک نئی انٹرپریٹیشن شروع کی۔ پہلی لیئر پیشات، یعنی سادہ سی بات، بالکل بظاہر لکھا ہوا کیا ہے، کسی آیت کا لفظی معنی کیا ہے۔ دوسری لیئر رمز، یعنی آیت میں اشارہ کس طرف کیا جا رہا ہے۔ تیسری لیئر درش، یعنی سبق، ہمیں اس آیت سے سبق کیا مل رہا ہے یا کیا سیکھ رہے ہیں۔ اور چوتھی لیئر سورڈ، یعنی راز، یعنی اس آیت میں چھپا ہوا معنی راز کیا ہے۔ اب اس شک میں کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ آئزیک لوریا نے توریت کے مطابق ایک بہت بڑا کام کیا۔ کیا یہی طریقہ ہم باقی آسمانی کتابوں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، مثلاً قرآن پاک؟ یہ جاننے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سورہ توبہ کی 124 اور 125 نمبر آیت دیکھیں کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقین پوچھتے ہیں کہ اس صورت میں تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے؟ تو جو لوگ ایمان والے ہیں اس کے ایمان کو اس نے زیادہ کیا ہے، اور وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان کی دلوں میں گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے ہیں۔ اب آپ نے کچھ نوٹس کیا کہ ملٹیپل لیئرز آف انڈرسٹینڈنگ، ایک ہی سورہ سے کوئی ایمان انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اور کوئی کفر لے رہا ہے۔ ایک ہی سورہ، ایک ہی آیت کی انٹرپریٹیشن مختلف طریقے سے مختلف لوگ مختلف لیولز پر کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی آیت کی انٹرپریٹیشن بھی لیئرز میں ہو سکتی ہے۔ اب کس آیت میں کیا موجود ہے اور کیا معنی پوشیدہ ہیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے، کیونکہ یہیں سے ہم اپنی پریشانیوں کا حل نکالنے والے ہیں۔ سورہ نجم کی 39 آیت ہر انسان کے لیے وہی ہے کہ جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ اس آیت سے آپ کیا انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں کہ ایک عام انسان اس آیت سے پہلی لیئر کی انڈرسٹینڈنگ لے گا کہ دیکھو اچھے کاموں کی کوشش کرو گے تو ثواب ملے گا، اور برے کاموں کی کوشش کرو گے تو گناہ ملیں گے۔ اور اس آیت سے انسان جو ہے نا وہ پہلی لیئر کی انڈرسٹینڈنگ ہی لے سکتا ہے، ایک عام انسان، کہ اچھے کاموں کی کوشش کریں گے تو ثواب ملے گا اور گناہ ہی ملیں گے برے کاموں کے لیے۔ اور کوئی بھی عام آدمی اس آیت کو صرف اسی طریقے سے انٹرپریٹ کرے گا، لیکن امام شافعی اور ان کے فالوورز نے ان کی دوسری اور تیسری لیئر کی انٹرپریٹیشن بھی کی کہ اس آیت کا اشارہ کس طرف ہے، اور ہم اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے کہ جس نے اس کے لیے کوشش کی۔ اور اسی انڈرسٹینڈنگ سے امام شافعی نے ایک فقہی مسئلہ سلجھایا کہ دیکھیں اس آیت سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن خوانی کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا کیونکہ انہوں نے اس کی کوشش نہیں کی، جبکہ ان کی اولاد کی دعا کا ثواب ان کو پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ بات جامعہ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے، کیونکہ اولاد وہ چیز ہے جس نے لیے انسان نے خود کوشش کی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک آیت کو ملٹیپل طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم اسی بات کی چوتھی انٹرپریٹیشن کے بارے میں ہم جائیں جو کہ مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے کہ جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ آپ کو وہی ملے گا جس کی آپ کوشش کریں گے۔ آپ کوشش کر کے اپنی سوچ کو بہتر کریں گے تو آپ کو ملنے والی چیز بھی بہتر ہی ہوگی۔ دی لا آف اٹریکشن، اسے قرآن پاک نے انڈورس کیا ہے۔ اور اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے تو اس سے اگلی آیت پڑھیں کہ عن قریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی اور پھر اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہاں ہمیں ایک پروسیس بتایا جا رہا ہے کہ جیسی کوشش کرو گے جواب میں ویسا ہی آپ کو ملے گا؟ ایک اچھی سوچ کی کوشش کرنے والے کو جواب میں بہترین چیزیں ہی ملیں گی، دی لا آف اٹریکشن۔ لیکن اس میں ہماری پریشانی کا جواب کہاں چھپا ہوا ہے؟ ہماری پریشانی کا جواب ان سے اگلی آیات میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی بھی بات پہ پریشان ہیں تو اس سے اگلی آیت دیکھیں کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ اگر آپ کی پریشانی کسی عزیز کا بچھڑ جانا ہے
تو اس سے اگلی آیت دیکھیں کہ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اگر آپ کی پریشانی اولاد کا نہ ہونا ہے تو اس سے اگلی آیت دیکھیں کہ اسی نے جوڑا، یعنی نر اور مادہ کو پیدا کیا نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی پریشانی غربت اور دولت کی کمی ہے تو اس سے اگلی آیت دیکھیں کہ وہی مالدار بناتا ہے اور وہی خزانہ دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہماری سوچ کو ٹیون کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جس طرح کی کوشش کرو گے تمہیں ویسا ہی دیا جائے گا۔ غم کی حالت میں اپنے رب پر یقین رکھو کیونکہ وہی تمہیں خوشی دے گا۔ بچھڑنے پر صبر کرنے کی کوشش کرو کیونکہ زندگی اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ اولاد نہ ہونے کا غم نہ کرو، یقین کی کوشش کرو کیونکہ اولاد بھی تو وہی دیتا ہے۔ دولت نہ ہونے اور مفلسی کی فکر نہ کرو بلکہ اس پر یقین کرو کیونکہ مالدار بھی تو وہی بناتا ہے، خزانہ بھی تو وہی دیتا ہے۔ آپ کو اللہ پر یقین کے ساتھ اپنی سوچ کو اس طرح رکھنا ہے کہ وہی ہمارے مسئلوں کا حل کرے گا، وہی ہمیں پریشانیوں سے نجات دے گا، وہی ہمیں ہر چیز سے، ہر پریشانی سے نکالے گا۔ اور اس چیز کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بتایا کہ جب اللہ سے سوال کرو تو اس کوشش کے ساتھ سوال کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو۔ اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول نہیں کرتا جو اپنے بے پرواہ دل اور بے یقینی سے دعا کرتے۔ ایک یقین رکھیں کہ جس ہستی سے میں مانگ رہا ہوں وہ ضرور اس مسئلے کا حل کرے گا۔ اور ہمیں بائبل میں بھی ملا، بک آف مارک 11:24، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بیت المقدس میں کچھ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر غصہ ہوتے ہیں کہ کیا تم نے خدا کے گھر کو چوروں کی غار میں بدل دیا ہے؟ اور پھر وہ ان تاجروں کو وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے حواریوں پر بیٹھے واعظ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام انہیں ایک بہت خاص بات بتاتے ہیں کہ دیکھو جب تم دعا مانگو تو اس بات کا یقین رکھو کہ وہ تمہیں ملے گا اور وہ تمہیں مل جائے گا۔ یقین کے ساتھ اپنے مسائل کا حل مانگنا، ضرور آپ کو وہ مل جاتا ہے۔ اور ایک اور ضروری بات وہ یہ ہے کہ دی لا آف اٹریکشن کہتا ہے کہ وہ ایک قوت ہے جو بڑی ہی طاقتور ہے، جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ لامحدود ہے۔ اور اگر ہم اس قوت کے ساتھ ٹیون ہو جائیں تو وہ ہمارے تمام مسائل کا حل کر دے گی۔ لیکن لا آف اٹریکشن یہ نہیں بتاتا کہ وہ قوت کون سی ہے۔ یہ سوال لا آف اٹریکشن کے لیے ایک راز ہے، لیکن سورہ نجم کی ان آیات میں آپ کو دی لا آف اٹریکشن سے زیادہ کے جوابات مل چکے ہیں، اور انہی رازوں میں سے ایک راز اس کی آئیڈینٹی بھی ہے۔ ان آیات سے فوراً اگلی آیات میں وہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ ان آیات کو ایک ساتھ پڑھیں تو آپ کو ایک عجیب بات نظر آئے گی۔ نارملی ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے اور وہی دولت دیتا ہے، اور اس بات کا یقین رکھو کہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد اچانک ایک آیت آتی ہے کہ وہی شعراء ستارے کا رب ہے، اور پھر اچانک سے اس ایک ستارے کا ذکر آ جانا کیا آپ کو عجیب نہیں لگ رہا؟ پہلے ایک جیسی چیزوں کی بات ہو رہی ہے جیسے کہ تمام نعمتوں کی، دولت، اولاد، رزق، ہر ان چیزوں کی، اور پھر اچانک سے ایک ستارے کی ذکر، لیکن اچانک آ جاتا ہے کہ وہی شعراء کا رب ہے۔ شعراء کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ شعراء ایک ستارے کا نام ہے، اور یہ کوئی عام ستارہ نہیں ہے بلکہ یہ رات کے آسمان میں سب سے زیادہ چمکدار ستارے کا نام ہے، اور انگلش میں ہم اس ستارے کو سیریس کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آپ کو آیات کی لیئرز کی انٹرپریٹیشن کے بارے میں بتایا کہ آیات کی مختلف لیئرز کے اندر مختلف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ پہلی لیئر یعنی لفظی معنی کا بڑا سمپل سا معنی کہ ہاں آسمان میں جتنے بڑے بڑے ستارے ہیں وہ اسی نے بنائے ہیں، اور یہی ایک عام انسان کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن اگر ہم لفظی معنی پڑھ کر نہیں سنا رہے بلکہ ہم گہرائی میں جا رہے ہیں اور اس آیت کی چوتھی لیئر کے متعلق بتائیں گے جسے سورڈ کہتے ہیں، ایک راز، کہ اس آیت میں راز کون سا چھپا ہوا ہے، شعراء ستارے میں ایسا کیا خاص ہے کہ ان آیات کے اندر اس کا نام آ گیا۔
اچانک ایک ستارے کا ذکر آ جانے میں چھپے راز کو جاننے کے لیے ہم شعراء ستارے کے ریلیٹڈ پچھلے 4000 ستارے کے اوپر ریلیٹیو انفارمیشن کو ہم دہرایا گیا، اور اس ستارے کی جو ریسرچ سے ہمیں ملا کہ شعراء ستاروں کو مختلف نام دے چکے ہیں، مطلب کہ قدیم مصریوں نے اس کا نام الحبور رکھا تھا، یعنی کتے کا سر، اور شاید یہ آپ کو ایک بے معنی سا نام لگے، لیکن اگر آپ نے ایجپشن میتھولوجی کو اسٹڈی کیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کتے کے سر والا انوب ان قدیم مصریوں کے لیے ایک معبود تھا، یعنی شعراء ستارہ قدیم مصریوں کے لیے ان کے معبود کی ایک شکل تھا۔ پھر انڈیا میں ستارے کا جو نام ہے جو اس شعراء کو دیا گیا مرگو سترا ہے، یعنی ہرن کا شکاری، جو کہ ہندو خدا رودرا یا شیوا کا نام ہے، یعنی شعراء ان کے معبود کی ایک شکل تھا۔ پھر ساؤتھ انڈیا کی مالاباری زبان کے اندر شعراء کا نام مکاجودی، یعنی جس کی عبادت بھی کی جاتی تھی، ان کا ایک معبود تھا۔ اسکینڈینیوین ممالک یعنی ناروے اور سویڈن اور ڈنمارک میں شعراء کا نام لوکا برینا، یعنی لوکی کی مشرن، یہ جو کہ نورس میتھولوجی میں بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ پھر منیمل یورپ اور عرب میں شعراء کا شمار ان 15 ستاروں میں ہوتا تھا جو جادو کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ زرتشت جو کہ قدیم مذاہب میں سے ایک ہے، اس کے مقدس ٹیکسٹ اوسطا میں شعراء کو تیر کہہ کے ریفر کیا گیا، یعنی جس کا مطلب معبود ہوتا ہے۔ اور سنین اور موریتانیہ میں شعراء کا نام یونیر ہے، جو کہ پوری کائنات کا ایک سمبل ہے۔ آپ کو یہ ساری انفارمیشن سننے کے بعد ایک پیٹرن بنتا ہوا نظر آئے گا، وہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے کہ اس پر یقین رکھو کہ وہ تمہارے معبودوں کا بھی معبود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، تم سے پہلے والوں کی پریشانیاں بھی وہی دور کرتا تھا، اور اس پر یقین رکھو وہ تمہاری پریشانیاں بھی دور کرے گا۔ لیکن وہ کون ہے؟ وہ کون سی قوت ہے کہ جس پر ہمیں یقین کرنا ہوگا کہ وہ ہماری پریشانیاں ختم کر سکتا ہے؟ اس بات کا جواب آپ کو ان آیات کی شروع میں ہی مل جائے گا کہ اس کا ذکر تو موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی ہے۔ اور اس پوائنٹ میں آج سے 4000 سال پہلے ایک پیغام سنواؤں گی جو کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور اسی پیغام کو داؤد علیہ السلام پہاڑوں میں پڑھا کرتے تھے، اور جس پر پہاڑ بھی ان کے ساتھ تصدیق کیا کرتے تھے۔ اور یہ پیغام توریت میں لکھا ہوا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پیغام کو سنیں۔ اشمع اسرائیل، اسمع یا بنی اسرائیل، سنو اے بنی اسرائیل، ادونائی ربنا، ہمارا رب، الوہم هو اللہ، وہی اللہ ہے، ادونائی یہاد، ربنا ہو احد، ہمارا رب وہ ایک ہے، ہمارا رب وہی اللہ ہے، ہمارا رب وہی اللہ ہے۔ اور اس ایک ذکر کو کب سے کیا جا رہا ہے کہ وہی اللہ الہ ہے، ہمارا رب الہ ہے، وہ اکیلا ہے۔ ادونائی یعنی ہمارا رب وہی الہ ہے، ہمارا رب اکیلا ہے، وہی الہ ہے۔ یہی پیغام آپ کو اسلام میں بھی ملے گا، دن میں 5 مرتبہ ملے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں نہیں کوئی معبود، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ وہ الہ ہے جس پر ہمیں یقین کے ساتھ امید باندھنی ہے، اور وہی ہماری پریشانیاں دور کر سکتا ہے۔ اور اس پر یقین کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ ہمیں اس کے سامنے صرف ایک چھوٹا سا کنفیشن کرنا ہے، ایک اعتراف کرنا ہے، اور وہ اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خود بتایا ہے۔ اور یہ اعتراف
ہم آپ کو حرف بحرف پڑھ کر سناتے ہیں۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ اے اللہ، مجھے اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے عہد اور وعدے کیے کے اوپر قائم ہوں، اور ان بری حرکتوں کا اقرار کرتا ہوں جو میں نے کی۔ میں ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھے دی، مجھے معاف کر دے۔ میرا تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں، اور نہ میرا گناہ کوئی معاف کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر دل سے یقین رکھتے ہوئے مانگا اور دن کو اس کی موت ہوگی تو رات کو شام کو اس کی موت ہوگی تو رات سے پہلے وہ جنتی ہے، اور اگر رات کو اس کی موت ہوگی تو صبح سے پہلے وہ جنتی ہے۔ The original law of attraction، کہ اس پر یقین رکھو کہ وہ ہماری پریشانیاں دور کر سکتا ہے، اور صرف وہی ہے جو کر سکتا ہے۔